منصور علی خان صاحب، کیا ایسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے یا کچھ ایسا ہے جس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور آپ کو اس کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے یہ فی الحال تو ایوری تھنگ لکس ہنکی ڈوری، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن فرکشن پوائنٹس موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرکشن پوائنٹس موجود نہیں ہیں اور بالکل اسموتھ سرفیس ہے، نہیں، کہیں پہ کچھ دراڑیں ہیں، کچھ جگہ ہیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی آپ یہ کریں، لیکن حکومت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ میرے خیال میں تو مطلب ایک رائے یہ بھی نون لیگ کے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم نے جتنا کر دیا ہے یہ بھی اپنی ہمت سے زیادہ بڑا کیا، اپنے قد سے بھی زیادہ کچھ کر دیا ہے جتنا ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سو فرکشن پوائنٹس میرے خیال میں ابھی تک موجود رہیں گے، لیکن کوئی بہت بڑا کھڈا بیچ میں آ جائے جس کی وجہ سے ایکچولی یہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، فی الحال تو نظر نہیں آتا. لیکن اوبیسلی دس از پاکستان. ایک زمانے میں اسی طرح عمران خان صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا، سیم پیج ہے، 10 سالہ پلان ہے، دیکھیے گا پہلے یہ آرمی چیف ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر یہ بنے گا، پھر وہ بنے گا. اور عمران خان صاحب ہر فارمولے کے اندر وزیر اعظم ہی تھے، بٹ الٹیمیٹلی وہ رشتہ جو ہے وہ 3 ساڑھے 3 سال کے اندر ختم ہو گیا. تو یو ڈونٹ نو کہ کب جا کے کٹی ہو جائے آپس میں. غریدہ فاروقی صاحبہ، آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ اگر حالات یہی چلتے رہے، اسی طرح سے سٹیٹس کو رہا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کا جو رومانس ہے وہ مزید بلوم ہی کرتا رہے گا. اس میں کوئی گلوم کی کیفیت تو آنے والی نہیں لگتی. اور اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح کا حکومت کو جس طرح کا تعاون درکار ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ تمام تر تعاون کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور موڈ بھی نظر نہیں آتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. اس وقت واقعی ان کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں لگتی تھی، لیکن بعد میں پھر حالات ایسے ہوئے کہ چوائس نکل آئی نا، شہباز شریف صاحب چوائس بن گئے. سو اس وقت اگر آپ وہی اینالائز کریں تو شہباز شریف کے علاوہ بھی کوئی چوائس فی الحال تو نظر نہیں آتی، لیکن حالات و واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے، موڈ بدلتے دیر تو نہیں لگتی. مزمل ظہور وردی صاحب، بڑی ناقدانہ رائے ہوتی ہے آپ کی، لیکن اس ایشو کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جب تک شہباز شریف وزیر اعظم ہے، مجھے بظاہر نظر، میرے پاس علم غیب تو نہیں ہے، میں کل کا حال تو نہیں جانتا ہوں، میرا تو ایک سیاسی تجزیہ ہے. اگر علم غیب جانتا ہوں تو یقیناً آپ کو ایگزیکٹ بتا دوں، لیکن جو میرا سیاسی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے اس سے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب نہیں ہو سکتے. شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک تعلقات رکھنے کا گر آتا ہے، اور وہ اب تک انہوں نے 2022 سے یہ آپ کو یہ دکھایا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین تعلقات لے کر بحران میں بھی چل سکتے ہیں اور اچھے وقت میں بھی چل سکتے ہیں. لہذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب کرنے کی کوئی کوشش کریں گے. وہ یہ تعلقات ٹھیک رکھ کر ہی چلتے رہیں گے. مریم ایمن صاحب، آپ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گی یا آپ کا تجزیہ مختلف ہے؟ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا رومانس مجھے تو قائم نظر آتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مقتدرہ ایک ونڈرفل بوائے جو بھی نام لکھیں اس کی تلاش میں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے اس پورے نظام کے اندر اپنے مقام کو مضبوط کیا ہے، خاص طور پہ 6 مئی کے بعد جس طریقے سے وہ خاص طور پہ مقتدرہ کو آگے لے کر ان کے رول کو اکنالج کیا، لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ وہ جس طرح سے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں عسکری قیادت کو، اس طرح کی دوبارہ جو ہے پارٹنرشپ مجھے کسی اور جانب سے ہوتی نظر تو نہیں آتی ہیں. پر اگین پاکستان کی سیاست میں ہم کیا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا پتہ 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ کہیں گفتگو کہ جی نہیں معیشت نہیں چل رہی ہے تو ہمیں اوور ہال کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کسی کا ہمیں جو ہے وہ ہیڈز مسٹ رول، اور پھر وی ڈونٹ نو. لیکن فی الحال شہباز شریف صاحب سے بہتر کینڈیڈیٹ مجھے پاکستان کی موجودہ یا کوئی بھی اگر اپ کمنگ ان کو لگتا ہے کہ کوئی ونڈر بوائے ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ شہباز صاحب کی لیول کی خدمات انجام دے سکتے ہیں. حسن ایوب صاحب، خبر کیا ہے یہ اس معاملے کے اوپر، اس کو کیسے اسیس کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کسی وقت بھی حالات میں اونچ نیچ آ سکتی ہے. ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 2 بھائی اگر رہتے ہوں تو ان کی بھی آپس میں تکرار اور لڑائی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت ابھی تک کچھ ہوا، ابھی تک جب سے سید عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب کا ایک کمبینیشن آیا ہے تو یہ ایک بڑا سکسیسفل ماڈل ہے اور یہ ڈیلیور کر رہا ہے. اللہ کرے جی اس میں کوئی دراڑ نہ آئے، اور پاکستان کے لیے جو آسانیاں ہیں، جس طرح پاکستان کا وقار بلند ہوا امریکہ حق کے بعد، اس طرح کی مزید خوشیاں پاکستان کو ملیں اور پاکستان معاشی میدان کے اندر بھی مزید مضبوط اور مستحکم ہو تاکہ عوام کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم کوئی ایسے ایشوز موجود ہیں
جس کو دیکھتے ہوئے بندہ کہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دراڑ آنے والی ہے. کیونکہ جو ماضی میں دراڑ آئی تھی اس وقت کے جو جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اور فیض حمید صاحب خود آرمی چیف لگنا چاہ رہے تھے, اور وہ ڈی جی آئی سے برقرار رہنا چاہتے تھے ٹل دا ٹائم آف آرمی چیف اپوائنٹمنٹ. تو اس وجہ سے یہ دراڑ آئی تھی. ابھی کوئی ایسی صورتحال مجھے دکھائی نہیں دے رہی کہ ایک تو چیف آف ڈیفنس فورسز کی جو نیو اپوائنٹمنٹ ہے وہ 5 سال کے لیے ہے, اور دوسرا سید عاصم منیر جو ہے وہ مطلب ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, وہ جنرل باجوہ نہیں ہیں. سو لہٰذا اچھے کی امید رکھیں اور بس یہ دعا کریں کہ وہ جو ان کا ویژن ہے اس وقت پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا, وہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ $60 بلین ہے. اگر اس تک لے کے جانا ہے, اللہ کرے جن کو یہ کامیابی ملے, اور یہ جلد وہ دن آئے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $60 ارب کراس کر چکے. پی ٹی آئی کے اندر جو گروپنگ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے, لیکن میں جاننا آپ سب سے یہ چاہوں گا کہ یہ جو گروپنگ ہے یہ تو اپنی جگہ, لیکن اگر بشرا بی بی صاحبہ کسی بھی نیگوسیشن کے ذریعے, کسی گارنٹی کے ذریعے باہر نکلتی ہیں obviously ضمانت کے اوپر, تو کیا وہ پارٹی کو یکجا کر پائیں گی؟ کچھ معاملات بہتر ہو سکیں گے یا یہ ناممکن نظر آتا ہے ابھی؟ دیکھیں, پارٹی عمران خان صاحب کی ذات ہے. یہ جو گروپنگ والی بات ہے, یقیناً ہر سیاسی جماعت کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات ہے, جس کے ساتھ عمران خان صاحب کی سپورٹ ہوگی وہی پی ٹی آئی ہوگا. تو یہ کبھی ایشو نہیں تھا. الیکشن سے پہلے بھی کہا گیا, 2024 کے الیکشن سے پہلے, کہ ان کو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ملے گا اور نئے لوگ کدھر سے آگے, ان کو کون ووٹ دے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت ساری متھ جو تھیں وہ ٹوٹیں. تو اب بھی یہ جو مائنس عمران خان ہے, جماعت کے اندر اختلافات ہیں, یہ سب دل کو بہلانے کے لیے خیالات اچھے ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب آج باہر نکلیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ جو اسکول کے بچے ہیں یہ میری پی ٹی آئی ہے, تو وہی پی ٹی آئی بن جائے گی. وہ کہیں گے یہ یونیورسٹی کے لڑکے میرے جو ہے آج سے لیڈران ہیں, تو وہی لیڈران بن جائیں گے. تو اس وقت جماعت کوئی میٹر نہیں کرتی ہے. اس وقت خان صاحب کی ذات ہے اور عوام ہے جو ڈائریکٹ ان کے ووٹر کے ساتھ ان کا اس وقت کنیکشن ہے. میرے خیال میں وہ بڑا مضبوط اور بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ جماعت کے جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی زیادہ پریشانی نہیں نظر آ رہی جماعت کے اندر. منصور علی خان صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے اس معاملے پر؟ میرا خیال میں بشرا بی بی کا جو آنا ہوگا اس سے پارٹی کے اندر تقسیم بڑھے گی, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق ان کا ایک اینٹی گروپ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ چلنے کو قطعی طور پہ تیار نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو موجودہ گروپ ہے میرا خیال میں اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہے. بشرا بی بی کے آنے سے میرے خیال میں پرابلمز جو ہے وہ بڑھ جائیں گی. لیکن آبویسلی اگین اگر تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب میری طرح اگر یہ پارٹی کو چلا رہی ہیں تو سمجھے میں ہی پارٹی کو چلا رہا ہوں, تو پھر ظاہری بات ہے اس بیان کے سامنے جو ہے میرے خیال میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا. لیکن ماضی بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو احتجاج ہوا تھا نومبر 2024 کے اندر, بشرا بی بی اسے لیڈ کر رہی تھی. اس میں علی امین گنڈا پور بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن بشرا بی بی بھی ساتھ تھیں.